تصوف یہ نام نہ تو حدیث میں اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے نہ قرآن پاک میں، یہ بعد میں بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے پیری مریدی کا لفظ بعد میں بنایا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن پاک میں اس کے لیے اور دو نام استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نام ہے وہ تزکیہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اس کا نام ہے وہ احسان و سلوک ہے۔ اور نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات مقاصد سے ہوتی ہے اور معنی سے ہوتی ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے، تو ہمارا مقصد معنی ہوتا ہے، مراد ہوتی ہے، وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ ایک تعبیر ہے، تو چاہے آپ احسان و سلوک کہیں جس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، چاہے آپ تزکیہ کہیں اور چاہے آپ اس کو تصوف کہیں، چاہے آپ پیری مریدی کہیں، مقصد وہی ایک ہے، تزکیہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور وہی احسان جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے۔ بے شک آپ اس کو تصوف نہ کہیں، پیری مریدی نہ کہیں، لیکن تزکیہ قرآن پاک سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ پہلے میں اسی تصوف اور تزکیہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات مختصراً نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں، ساری کی ساری نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 فرائض منصبی کا تذکرہ کیا ہے، اور جس کے اندر ایک ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ پیغمبر ان لوگوں کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔